ڈاکٹر صاحب آپ ایک سائیکیٹرک بھی ہیں، دین کے ایک اسکالر بھی ہیں. یہاں دو باتیں سامنے ہیں. سلمان نے کہا کہ انسان کی جو نفسیاتی نشو و نما ہے، نفسیاتی عوارض ہیں، ان کے علاج کے لیے بھی موسیقی کردار ادا کرتی ہے، جبکہ مولانا کا کہنا ہے کہ جو دین ہمیں نظام دیتا ہے اس میں تو نفسیاتی عوارض کا بھی علاج موجود ہے، نفسیاتی عوامل کی اصلاح کے امکانات بھی تمام موجود ہیں، اور اس میں کم از کم ان جو موسیقی کے آلات ہیں ان کے لیے کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. کوئی بھی چیز جو انسان کو شرک یا بے حیائی کی طرف لے جائے، یا جو انسان کو اس کی زندگی کی بنیادی ضروریات سے غافل کر دے، جیسے اس کی تعلیم سے اس کو غافل کر دے، اس کی عبادت سے اس کو غافل کر دے، اس کے خاندان کی زندگی سے اس کو غافل کر دے، تو وہ جائز چیز بھی اس وقت بالکل ناجائز بن جاتی ہے. اس حوالے سے تو صرف موسیقی سے نہیں، کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے. ایسا ہی ہے. ظاہر ہے کہ اس کا تعلق موسیقی سے نہیں ہے. اگر ایک انسان دن بھر سیر و تفریح کرنے لگے، اگر ایک انسان دن بھر شعر و شاعری اس طریقے سے کرنے لگے کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کو بھول جائے، اس میں خصوصی طور پر جب ہم موسیقی کی طرف آتے ہیں تو جیسے مولانا عبدالرؤوف صاحب نے کہا، موسیقی تو اس پوری کائنات میں موجود ہے. جب موسیقی اس پوری کائنات میں موجود ہے، اور جس طریقے سے قرآن مجید نے کہہ دیا ہے کہ قل من حرم زینت اللہ التی اخرجت للناس، کہ کس نے وہ زینت حرام کر رکھی ہے جو کہ پروردگار نے انسانوں کے لیے تیار کر رکھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیقی بنیادی طور پر ایک جائز چیز ہے، بشرط یہ کہ اس کے اندر شرک نہ ہو، بے حیائی نہ ہو، اور وہ انسان کو اس کی بنیادی ضروریات سے غافل نہ کر دے. جب موسیقی جائز ہے تو اس کے آلات خود بخود جائز ہو گئے، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید کو سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں تو اس کو حرام دینے کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے. اور جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جتنی صحیح احادیث ہیں وہ صحیح احادیث موسیقی کی حلت پر، یعنی اس کے حلال ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور جتنی وہ احادیث ہیں جو ضعیف احادیث ہیں وہ موسیقی کے حرام ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہیں. میں اس میں صرف ایک حدیث کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے آلات موسیقی توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے. پھر جب اس کے بعد مختلف چیزیں پڑھنے کا اتفاق ہوا تو معلوم ہوا کہ یہ ایک انتہائی کمزور اور ضعیف حدیث ہے جس کی بنیاد پر اعتبار سے یہ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے. ایگزیکٹلی ان سے ثابت ہی نہیں ہے سرے سے. اس کو ثابت کہنا ہی بہت ایک بڑی جسارت کی بات ہوگی. تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی چیزوں کی بنیاد پر کسی چیز کے حرام ہونے کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا. ڈاکٹر صاحب نے جیسے مولانا نے بات کی کہ کچھ خاص آلات موسیقی ہیں جن کا رسول اللہ نے نام لیا کہ ان کا استعمال ممنوع ہے. سلمان نے توجہ دلائی کہ اب وہ بھی بات کچھ آگے چلی گئی، کمپیوٹر سے بھی آپ انہیں کی آواز نکال سکتے ہیں. تو پھر اس ساری احادیث کو ہم کس کانٹیکسٹ میں اور کیسے سمجھیں؟ کسی بھی چیز کو ناجائز قرار دینے کے لیے ایک انتہائی مضبوط دلیل کی ضرورت ہے. اس کو آپ کسی کمزور حدیث کی بنیاد پر اس کو ناجائز نہیں قرار دے سکتے. جب ہم موسیقی کے متعلق تمام تر روایات کو اکٹھا کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بخاری اور مسلم میں جو احادیث ہیں وہ احادیث ہمیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ بغیر کسی استثناء کے تمام اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان میں اگر وہ دو چیزیں نہ ہو جن کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا تو ان میں کوئی ناجائز ہونے کی بات نہیں ہے. جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شادی کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ تم نے اس کے ساتھ گانے بجانے کا تھوڑا وہ کیوں نہیں کر دیا؟ اس لیے کہ انصار تو گانے بجانے کو پسند کرتے ہیں. اسی طریقے سے ایک دفعہ عید کے موقع پر جب کچھ بچیاں آ گئی تھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں اور گانے بجانے لگی تھیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو منع کر دیا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، رہنے دو، یہ ہماری آج عید کا دن ہے. واحد صحیح حدیث جو موسیقی کے خلاف جاتی ہے اس کا تذکرہ مولانا عبدالرؤوف نے کر دیا ہے، اور وہ حدیث ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جن چیزوں کی اکثریت ہو جائے گی ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے. یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے لیکن اس میں خبر دی گئی ہے، اس میں حکم نہیں دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا قیامت کے قرب قیامت میں لوگ ان چیزوں میں اس طرح انوالو ہو جائیں گے کہ وہ اپنی ضروریات زندگی کو فراموش کر دیں گے، وہ عبادات کو فراموش کر دیں گے، سب چیزوں کو فراموش کر دیں گے. جس طریقے سے سلمان نے کہا، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اب آلات موسیقی کی ضرورت تو بے شمار اچھے فنکاروں کو بھی نہیں رہی. وہ اپنے منہ سے ایسی آوازیں نکال سکتے ہیں کہ جو بالکل ایسی ہی ہوں. اب جیسے بانسری کی بات ہوئی، بانسری کے متعلق ایک صحیح روایت میں یہ بات بھی آئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ایک دفعہ ایک ساربان کو دیکھا کہ وہ بانسری بجا رہا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سفر کی کلفت کو دور کرنے کا یہ کتنا اچھا طریقہ ہے.
چنانچہ یہ جتنی بھی روایات ہیں جو موسیقی کے خلاف پیش کی جاتی ہیں، محدثین نے ان پر جس طریقے سے اعتراضات کیے ہیں اور بتایا ہے کہ ان میں سے ہر ایک روایت کے اندر ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ جو ان کو کمزور بنا دیتی ہیں، اور جن کی بنیاد پر یہ بات کہنا کہ موسیقی یا آلات موسیقی حرام ہیں فی نفسی ہی یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ البتہ اس کی بنیاد پر ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں جو انسان کو انوالو کریں یا بے حیائی میں اور یا پھر اس کو عبادت سے اور زندگی کی ضروریات سے دور لے جائیں، ان میں موسیقی بھی ایک اہم چیز کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس میں وہ اس کی ممانعت ہو جائے گی کہ ایک بات کو رسول اللہ نے حرام کہا ہو تو ہم کوشش کر کے اس کو جائز قرار دیں، یہ کوئی صحیح رویہ نہیں ہے دین میں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں اس بات سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس کو میں کیا کوئی بھی اور مسلمان اس کو حلال قرار دے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ناپسندیدہ رویہ ہے کہ اگر ہمارے درمیان میں علمی اختلاف ہو رہا ہے تو اٹھ کر یہ کہا جائے کہ تم یہ بات کر رہے ہو اپنی خواہشات نفس کی بنیاد پر۔ یہ اتنا ہی ناپسندیدہ رویہ ہے جتنا ناپسندیدہ رویہ یہ ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ مجھے موسیقی سے ذاتی حد تک کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور میں موسیقی ذاتی حد تک بالکل نہ سنتا ہوں اور نہ میرے پاس اس کا وقت ہے۔ صرف اتنی بات ہے کہ اگر کوئی انسان اس کو سننا چاہتا ہے تو میں اس کے لیے اس کے جواز کو مانتا ہوں۔ اب یہ جواز کو ماننے والی بات کیا ہے؟ یہ جواز کو ماننے والی بات کو میں بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کر دوں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں حلال اور حرام کی نوعیت کی ہیں اور گناہ کبیرہ کی نوعیت کی ہیں یا فرض کی نوعیت کی ہیں تو اس کا ذکر لازماً قرآن مجید میں ہوا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن مجید ہمیں کہتا ہے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان اور پھر اس کے ساتھ موسیقی کے لفظ کو پروردگار نہ ملائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد جب ہم روایات کی بنیاد پر آتے ہیں، روایات میں اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح کی کوئی روایت ہمیں پہنچی ہوتی کہ اے مسلمانوں موسیقی مکمل طور پر حرام ہے، اس کے آلات حرام ہیں، اس کا سننا تم پر حرام ہے، تو تمام کے تمام مسلمان اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، محض انڈائریکٹ طریقوں سے یہ بات سامنے لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو سندن بھی ثابت ہو جاتی ہیں لیکن محدثین اس کے اوپر تنقید درائت کے اصول کے تحت کرتے ہیں۔ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ گھر میں، گھوڑے میں اور عورت میں نحوست ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے یہ بات جب پہنچی تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ نے تو ہمیں گھر اور گھوڑوں کے ساتھ اکٹھا ملا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور نے یوں نہیں کہا تھا، بلکہ حضور نے یوں کہا تھا کہ زمانے جاہلیت میں لوگ ان چیزوں کے درمیان میں نحوست محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ درائت کے اصول کے تحت بے شمار روایات پر نقد و جرح ہو چکی ہے اور یہ بات کہی جا چکی ہے کہ یہ چیز اس طریقے سے عقل و فطرت کے خلاف ہے، یہ چیز اس طریقے سے قرآن مجید کے اصولوں کے خلاف ہے اور اس کی بنیاد پر اس طرح کی روایت ماننے کے قابل نہیں ہوتی۔ جب ان تمام چیزوں کو اکٹھا ملا لیا جاتا ہے، اور میں آپ کے سامنے یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ موسیقی کے متعلق دو بڑی خوبصورت کتابیں چھپی ہیں۔ ایک کتاب جس کا نام ہے اسلام اور موسیقی، وہ مولانا جعفر شاہ پھلواری رحمہ اللہ نے لکھی ہے، وہ بھی کافی ضخیم کتاب ہے۔ دوسری کتاب مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کا نام بھی اسلام اور موسیقی ہے۔ اگر ان دونوں کتابوں کو پڑھ لیا جائے اور پھر اس کے بعد اپنے دل سے پوچھ لیا جائے تو انسان کے دل کے اندر کا مفتی اسے صاف طور پر بتا دیتا ہے کہ کون سی روایت کی کون سی چیز جو ہے وہ صحیح ہے اور کون سا اس کا طریقہ وہ کمزور ہے۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ میں اپنے شرکاء کا بھی شکر گزار ہوں، ڈاکٹر فاروق خان صاحب کہ آپ تشریف لائے اور ہم نے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔